الحمد لله رب العالمین وبه نستعین اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، عقیدہ درس کا مرکزی عنوان ہے شرک کی حقیقت۔ اس مرکزی عنوان کے تحت شرک اصغر اور اس کے مظاہر ہم معلوم کرتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں شرک کی اقسام کے تحت شرک کی ایک قسم شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، اس کی تعریف، اس کا معنی و مفہوم ہم نے معلوم کیا۔ اسی تعریف اور مفہوم کے مطابق شرک کے مظاہر یعنی شرک اصغر کے جو مظاہر آج موجودہ مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ شرک اصغر کا سب سے پہلا جو مظہر ہے وہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ دیکھیں، اس تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی قسم کھاتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں اسی کے کلام قرآن مجید سے ملتا ہے۔ قرآن مجید کا آپ بغور مطالعہ کریں گے، آپ کو کئی مقامات میں یہ ملے گا اللہ تعالیٰ کبھی اپنی اور اپنے علاوہ اپنی بے شمار مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ بطور نمونہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بے شمار مخلوقات کی قسم کھاتے ہوئے کہیں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، کہیں پر فرمایا واللیل، قسم ہے رات کی، کہیں پر فرمایا والنہار، قسم ہے دن کی، کہیں پر فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاند کی، کہیں پر فرمایا والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، کہیں پر فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، زیتون کی، کہیں پر فرمایا والعصر، قسم ہے عصر یعنی زمانے کی، کہیں پر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کہیں پر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اس طرح بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ شایان شان ہے، یہ اسی کے لائق اور قابل بات ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ میں نے بطور نمونہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی، ورنہ ایسے سینکڑوں آیتیں ملیں گی قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ لیکن کیا یہ حق ہم کو ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھائیں؟ یہ حق بندوں کو حاصل نہیں ہے، یہ حق ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم کو قسم کھانی ہو تو بوقت ضرورت کھانی چاہیے، سچی قسم کھانی چاہیے، اور صرف اللہ کے نام کی یا اس کے اسماء و صفات کی قسم کھانی چاہیے۔ اللہ کی یا اللہ کے صفات اور اس کے اسماء کی قسم کھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا نہ ہمارے لیے نہ آپ کے لیے کسی بھی بندے کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو آئیے غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر چھوٹا شرک ہے، کس طریقے سے ہم معلوم کرتے چلے۔ سب سے پہلی بات ہے مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سفر میں اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا۔ آپ نے فوراً ان کو منع کیا، کہا الا خبردار، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہا
اللہ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ۔ گویا آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرنے کے بعد وہیں پر پوری امت کو یہ تعلیم دی، من کان حالفا باللہ فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم کھانی ہو وہ اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے۔ قسم کھانے کی ضرورت اور نوبت پیش آئے آپ میں سے کسی کو، اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو مؤکد بنا کر پیش کرنے کے لیے۔ جب ضرورت اور نوبت پیش آئے تو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، ورنہ خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے، اور امت کو ایک بہت بڑی تعلیم دی اور کہا قسم کھانی ہو تو اللہ کی کھائیں ورنہ خاموش رہیں۔ غیر اللہ کی قسم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک اور روایت کے اندر فرمایا، جیسا کہ دوسری روایت ہے اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ، ولا بأمہاتکم، اپنی ماؤں کی قسم نہ کھاؤ، ولا بالانداد، اور شریکوں کی جن کو اللہ کے علاوہ شریک کیا گیا ہے، اللہ کے برابر ٹھہرایا گیا ہے، ان کی قسم نہ کھاؤ۔ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، اور آپ نے بھی کہا قسم نہ کھاؤ مگر اللہ کی جبکہ تم سچے، کیونکہ اللہ کے نام کی بھی لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے کے لیے اللہ کے نام کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، تو یہ جھوٹی قسم کھانا اللہ کے نام کی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھانی ہو سچی کھاؤ اور اللہ کے نام کی کھاؤ، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک تیسری روایت ابو داؤد مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قسم کھاتے ہوئے سنا۔ وہ شخص قسم کھاتے ہوئے کہا لا والکعبہ، کہا کعبہ کی قسم۔ فوراً اس کی قسم کو جیسے ہی سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا۔ کون سی حدیث؟ آپ نے فرمایا جو مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ کفر او اشرک، یہ الفاظ یاد رکھ لیے، اور جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے کفرا اشرکا دو میں سے ایک ہی لفظ ایک ہی ورڈ استعمال کیا، یہ او یا جس کا معنی ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شک ہے۔ راوی کو شک ہوا کہ اللہ کے نبی نے کفرا کہا یا اشرکا کہا، اس شک کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ یہ صحابی کی دیانت ہے، امانت ہے، روایت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو ایسے بے شمار مثالیں ملیں گی احادیث میں جہاں صحابہ کو حدیث روایت کرتے ہوئے شک ہوا، اس شک کو بھی انہوں نے بیان کر کے پوری امانت کے ساتھ امت تک حدیث کو، نبی کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس شخص سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم جس نے کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اور اہل علم کا یہ متفقہ قول ہے کہ یہاں شرک سے مراد شرک
شرک اصغر چھوٹا شرک ہے جو ہمارا عنوان ہے، شرک اصغر ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے یہی چھوٹا شرک اصغر انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ شرک اکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں شرک اصغر سے بچنا ہے۔ جو شرک اکبر میں داخل کرنے کا سبب و ذریعہ بنے اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، ورنہ انسان شرک اصغر کرتے ہوئے شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وسیلہ ہے شرک اکبر میں داخل ہونے کا، اس لیے بچنا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا، اگر قسم کھانے والا جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اس کی تعظیم اللہ کی جیسی تعظیم کر رہا ہے یا اللہ سے بڑھ کر اس کی تعظیم وہ کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ہم کو دیکھنے میں آتا ہے کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی۔ اگر ان سے کہا جائے چلو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، وہ بسا اوقات اللہ کے نام کی قسم بھی جھوٹی کھا لے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اگر اس سے کہا جائے فلاں پیر کی، فلاں بابا کی، فلاں بزرگ کی، فلاں قبر والے کی تم قسم کھا کے بولو کہ میں نے نہیں کیا، وہ ڈر کر قسم نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ گویا اس کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کس کی تعظیم ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کا ڈر خوف ہے، اس کا یعنی غیر اللہ کا۔ تو اللہ سے بڑھ کر تعظیم غیر اللہ کی ہونے کی وجہ سے وہ اب شرک اصغر نہیں رہا، کیا ہو گیا؟ شرک اکبر ہو گیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اسی لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسے ہلکے میں نہ لیں، شرک اصغر کو ہلکے میں نہ لیں، اور غیر اللہ کی قسم کھانے کے تعلق سے تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کیا بچے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، ان کی زبان سے جو قسمیں نکلتی ہیں غیر اللہ کی، آپ نے سنا ہوگا، کوئی کہتا ہے مسجد کی قسم، کوئی کہتا ہے منبر کی قسم، کوئی کہتا ہے باپ کی قسم، کوئی کہتا ہے ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے میری بیوی کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے بچوں کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے سر کی قسم، کوئی کہتا ہے آپ کی قسم، کوئی کہتا ہے کعبہ کی قسم، کوئی کہتا ہے مسجد نبوی کی قسم، کوئی کہتا ہے منبر رسول کی قسم۔ رسول کی قسم، نبی کی قسم، ولی کی قسم، بابا کی قسم، پیر بزرگ کی قسم، فلاں کی قسم، کس کی بھی ہو سوائے اللہ کے، یہ سب کے سب غیر اللہ میں شامل ہے۔ اور غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، لہذا ہمیں اسے بچنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شرک اصغر کو ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ بسا اوقات شرک اصغر شرک اکبر میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اور قسم کے معاملے میں جس کی ہم قسم کھا رہے ہیں، اگر اس کی تعظیم اللہ سے بھی زیادہ ہم نے کی تو پھر یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم مزید شرک اصغر کی اور کیا کیا مظاہر ہیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شرک اصغر، شرک اکبر، ہر شرک سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔